بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، میں پچھلے کوئی ہفتہ 10 دن سے یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اخبارات میں بھی خبریں چل رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ چونکہ زیادہ زور شور ہے کہ جو لاہور میں مرڈر ہوا ایک امیر بالاج نامی نوجوان کا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ سب سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن میرا جو ہے نا آج بھی سوال اپنے حکمران طبقات سے ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ میرے نزدیک ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہاں قانون کوئی نہیں، قانون کی حکمرانی کوئی نہیں، سزا اور جزا کا نظام کوئی نہیں، ہر چیز بکتی ہے، ہر چیز، ہر بندہ، ہر فرد بکاؤ مال ہے۔ آپ جس کو چاہیں اس کی قیمت ادا کریں اور اس کو خرید لیں، ورنہ قاتل دندناتے نہیں پھر رہے ہوں، ڈاکو جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کر رہے ہوں، چور جو ہیں وہ 10-20 دفعہ چوریاں کرنے کے بعد دوبارہ چوریاں نہ کر رہے ہوں، ڈکیت جو ہیں وہ ایک ڈکیتی کے بعد اس کے اوپر کو 20 کیسز اور ڈکیتیوں کے نہ بنتے ہوں۔ اگر انہیں ایک ڈکیتی میں، ایک چوری میں، ایک قتل میں، ایک جرم پر سزا دے دی جائے، سزا نہیں اور جزا بھی نہیں۔ اور لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو بدماش ہیں، یہ جو پروفیشنل غنڈے ہیں، یہ جو 2-4 گاڑیوں میں اسلحہ بردار لے کر گھومتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ ان کا سپورٹر کون ہے؟ ان کو پیٹرنائز کون کرتا ہے؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم کہتے ہیں بڑی زیادتی ہو گئی، فلاں سے بڑی زیادتی ہو گئی۔ اور بھائی زیادتی تو ہو گئی سوری، اس زیادتی کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان ذمہ داران کا کبھی کسی نے تعین کیا؟ نہیں کیا۔ جس پارٹی کی، جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے، یہ لوگ اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے یہ اس حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان کو پالیٹکس میں ایک ایسا مقام حاصل ہوتا ہے، ان کو پولیٹیکل حلقوں میں اتنی اہمیت دی جاتی ہے جیسے ہمارے اصل ہیروز ہی یہ ہیں، یہ گنے اٹھانے والے، یہ گنے لے کر چلنے والے، یہ قتل و غارت کرنے والے، ان کو ہیروز بنا کر ہم پیش کر دیتے ہیں، جبکہ وہ قانون شکن لوگ ہیں، وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ جرائم پیشہ لوگوں کی عزت، ان کا احترام، ان کی تعظیم یا ان کی سفارش کے اوپر کام کیے جائیں، یہ افسوسناک عمل ہے۔ اگر کبھی ایک غنڈے کو سزا دے دی جاتی، اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا اور اسے یہ دکھا دیا جاتا کہ اس غنڈے نے، اس بدماش نے، اس قاتل نے، اس ڈکیت نے، اس چور نے یہ کیا تھا، اس کی سزا اس کو دی جا رہی، اس کو اگر سزا دے دی جاتی تو وہ یقیناً دوبارہ اس جرم کا دوبارہ مرتکب نہیں ہوتا۔ وہ جرم بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارے پروسیس سے گزرتا ہے، اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ نیٹ کلین نہلا دھلا کر اسے آب زمزم کا جو ہے وہ پوچا دے کر اسے پھر
بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ جناب بڑے باعزت اور بڑے باوقار لوگ ہیں، جبکہ وہ پرلے درجے کے گھٹیا لوگ ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں کتنے کتنے قتل جو ہے لوگوں کے ماتھے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت باعزت ہیں، بہت باوقار ہیں۔ ان کے اختیارات، ان کے کنیکشنز، ان کے روابط، ان کو سپورٹ کرنے والے وہ ایسے بااختیار ہیں، اتنے بااختیار ہیں کہ وہ ایک اشارہ ہوتے ہیں اور وہ جناب بالکل صاف نیٹ کلین ہو جاتے ہیں۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یا تو آپ اس ملک میں سے یہ سارا غیر قانونی جو عوامل ہیں ان کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اور اس میں مجھے کوئی ادارہ بھی مخلص نظر نہیں آتا، کوئی ایک ادارہ۔ میں شروع ہو جاتا ہوں، حکومت، صاحب اقتدار لوگ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، منسٹرز، صدر، مطلب یہ سارے لوگ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی اپنی بیوروکریسی، افسر شاہی، افسران، اور اس میں بالخصوص پولیس افسران۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ مطلب باقی اختیارات ہوتے ہیں، جو چاہے ہم کایا پلٹ کر رکھ دیں، لیکن ان غنڈوں پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ جب چاہتے ہیں، مطلب بندے کو مارا، گاجر مولی کی طرح سے قتل کر دیا اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کے گھر کی عورت کو بیوہ کر دیا۔ اس بیوہ کا کون پرسان حال ہوتا ہے؟ ان بچوں کا یتیم، بچوں کی یتیمی جو ہے وہ ساری زندگی یتیمی میں گزارتے ہیں، ان کا کون پرسان حال ہوتا ہے؟ کیا ان بے رحم لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا بے رحمانہ رویہ اختیار کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ بھی موجودہ حکومت کے لیے چیلنج کہ کیا آپ اس ملک میں سے بدماشی ختم کرنا چاہتے ہیں، غنڈہ گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس غنڈہ گردی کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ کے اس میں کوئی پولیٹیکل مفادات ہیں تو پھر تو آپ اسے فروغ دیں گے، اس کو آپ پیٹرنائز کریں گے، اس کو آپ سپورٹ کریں گے۔ اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی شرفاء کا نظام آ جائے، یہاں شرفاء کی عزت ہو، یہاں محنت کش کی عزت ہو، یہاں ایک اچھے انسان کی قدر و منزلت ہو، تو پھر آپ یقیناً اس کو ختم کریں گے۔ نہ صرف اس کو ختم کریں گے بلکہ اس کی بیخ کنی کرنے کے لیے آپ آخری حد تک جائیں گے۔ اس میں آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اس لیے کہ معاشرے تبھی بلڈ ہوتے ہیں یا ان کی قدر و قیمت تبھی بنتی ہے جب ہم اس میں سے اپنے اور پرائے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب ہم اس میں انصاف کا ترازو پکڑ لیتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، سچ اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم اور جابر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، میں درخواست ہی کر سکتا ہوں، میں آپ کو ڈنڈے نہیں مار سکتا، میں آپ کو گالیاں نہیں نکال سکتا، میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو توفیق دے، اللہ کریم صاحب اختیار لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ یہ اچھے اقدامات اٹھائیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے۔ آپ سوچئے، اللہ نہ کرے جو آپ صاحب اقتدار لوگ ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، اگر آپ کو اس ساری صورتحال سے گزرنا پڑے تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ جو ظالم ہے، جو بدماش ہے، جو غنڈہ ہے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور دلوائی جائے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا اس سے کیا ہے، ہمارے معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویلاگز میں کہا کہ یہ جو اقتدار ہے، یہ طاقت ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے،
اور اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر آپ دیندار ہیں، پھر آپ اس جرم کے اندر شریک کار ہیں۔ اس لیے آپ اس جرم کے شریک کار مت بنیے، بلکہ اس جرم کے، اس برائی کے خاتمے کا سبب بنیے، اس لیے کہ پھر آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ کے ہاں بھی بلند ہوگا۔ پھر آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے روز محشر بھی آپ اس کے لیے، آپ کو عزت اور تعظیم ملے گی۔ اور اگر آپ محشر اور باقی وہ کوئی اہم نہیں ہے، دنیا ہی اہم ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ کیے جائیں۔ بالآخر وہ کہتے ہیں نا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب کے ساتھ ہونا ہے۔ تو پھر اس وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ خدا نہ کرے کہ جب ہم نہیں ہوں گے اور ہمارے آنے والی نسلوں میں سے اگر کوئی اس قسم کے حالات کو بھگتے گا تو پھر بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اس پہ سوچئے، اس پہ غور فرمائیے اور اس کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔